السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر سہیل اور انقرہ وی لاگ ٹریول کا یہ بہت خاص چینل ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹورز۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس پر بہت اچھی معلومات ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ چونکہ جون جولائی آنے والے ہیں اور یہ چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں اچھے خاصے لوگ اپنے ممالک کے لیے سفر کرتے ہیں، جس میں جاب کرنے والے لوگ، بزنس والے اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو مفید معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ کو کیسے سفر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ بدقسمتی سے کسی بھی ملک جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دیگر ممالک کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ انقرہ سے اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کو مجبوراً جو ہے وہ استنبول سے ہی فلائٹ لینا ہوگی۔ اور چونکہ آپ کو استنبول سے فلائٹ لینا ہوگی، لہٰذا آپ کو انقرہ سے استنبول ٹریول بھی کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف آپشنز آپ کے پاس ہیں، جس میں سے کچھ کے فائدے ہیں، کچھ کے نقصان ہیں۔ تو چلیے آئیے ہم ایک ایک کر کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن، اگر آپ بائی ایئر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ انقرہ، استنبول اور استنبول سے آنورڈ آپ جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں وہاں کے لیے اگر آپ فلائٹ لیں گے، ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انقرہ سے استنبول ڈومیسٹک ایئر لائن ہوتی ہے اور اس میں آپ کو جو ویٹ الاؤنس ہوتا ہے وہ 15 kg الاؤ ہوتا ہے۔ اس کا نارملی ٹکٹ 1500 سے 1600 ترکش لیرہ ہے۔ پیگاسس ایئر لائن اور دوسری بہت سی ایئر لائنز ہیں جو انقرہ سے استنبول جاتی ہیں۔ اب چونکہ اب آپ انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا لگیج 20 کلو سے زیادہ ہوگا، 22 کلو، 23 کلو یا 30 کلو جتنا بھی ہوگا، تو جو ڈفرنس ہے 15 سے 20 کلو کا یا 15 سے 23 کلو کے درمیان کا، وہ آپ کو پر کے جی کے حساب سے ایکسٹرا دینا پڑے گا، اور یہ اچھے خاصے 5-6 ہزار لیرہ کے قریب بن جاتے ہیں، سم ٹائم زیادہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو ایکسٹرا نقصان یہ ہو گیا آپ کا، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی، دونوں دفعہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسرا اس میں نقصان یہ ہے کہ انقرہ سے استنبول اور پھر استنبول سے انقرہ آپ کے پاس کم از کم جو ہے وہ لینڈنگ کے بعد استنبول سے آنورڈ فلائٹ میں کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا آپ کا مارجن ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ پیک سیزن ہے چھٹیوں کا، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ٹائمنگ نہیں ملتے، یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6 گھنٹے کا لے اوور کرنا پڑے استنبول میں، یا 8 گھنٹے کا کرنا پڑے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1.5 یا 2 گھنٹے کا، تو اس میں بڑی جو وہ ہسل بسل ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے سامان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھاگ بھاگ کے سامان لے کے اور آپ اپنے جو آنورڈ آپ کی فلائٹ ہے انٹرنیشنل ڈپارچر کے لیے، وہاں پہ آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، اور امیگریشن سے بھی آپ کو کراس ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ایک بہت بڑا رسک اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ٹائمنگ کیلکولیٹ کریں تو ایک رفلی آپ سمجھ لیجیے، آپ اگر انقرہ میں کہیں بھی رہتے ہیں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ آپ آرام سے لگا لیجیے اپنے گھر سے، اور گاما عش مرکزی جو کہ گوان پارک پہ ہے، بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، ریڈ کلر کا لکھا ہوا بڑا بڑا، اس کے بالکل سامنے انکا ایئر شٹل بس سروس کا اسٹاپ ہے، جو کہ استنبول ایئرپورٹ آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو 1.5 گھنٹہ آپ یہاں تک پہنچنے کا لگا لیجئے، آدھے سے پونا گھنٹہ جو ایئرپورٹ کا، پھر چونکہ آپ ڈومیسٹک ٹریول کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل جو ٹریولنگ کا لا ہے اس کے حساب سے آپ کو 2 گھنٹہ پہلے ہر حال میں ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ ٹائم جمع کر لیجئے، پھر آپ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اس کو جوڑ لیجئے، اور پھر آپ باہر نکل کے آتے ہیں، تو یعنی کل ملا جلا کے تقریباً یہ 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 6 گھنٹے سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، اس کو ایڈوانٹیج نہیں کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو ہائی اسپیڈ ٹرین ہے، میں بھی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، وہ بہت ہی کنوینئنٹ ہے اور سب سے اچھی سروس ہے انقرہ سے استنبول سفر کرنے کے لیے۔ اب معلومات کی غرض سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو انکا ایئر کی جو شٹل سروس ہے استنبول ایئرپورٹ کے لیے، وہ ہر گھنٹے سے چلتی ہے، 24 گھنٹے چلتی ہے، اور اس کا جو یہاں سے روانہ ہونے کے جو اوقات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں
کہ جیسے صبح 7:45 پھر 8:45 9:45 10:45 اس طریقے سے 1 گھنٹے کے سفر سے وہ چلتی ہے. آپ کو آرام سے اس میں سیٹ مل جاتی ہے. بس کا کرایہ تقریباً 80 لیرہ ہے. اور اگر آپ کے پاس 2 بیگیج ہیں تو جو اسٹاف ہے بس کا وہ آرام سے آپ کا خود ہی جو ہے وہ آپ کا لگیج اٹھائیں گے اور وہ جو ان کا ہورڈنگ ایریا ہوتا ہے اس میں اس کو رکھ دیں گے وہ، اور اسی طرح سے اتار بھی دیں گے. ایک طرح کی وہ کسٹمر سروس ہے جو کہ آپ کو فراہم کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہوگا تو بعض اوقات وہ اس کے ایکسٹرا بھی پیسے چارج کر لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. تو یہ تمام معلومات ہو گئی جناب. اگر آپ بائر سوچ رہے ہیں جانے کا کہ آپ انقرہ سے استنبول بھی بائر جائیں تو یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے. اب آپ آ جائیے جناب ہائی اسپیڈ ٹرین کی طرف. YHT جس کو کہ ترکی زبان میں یوکسک ہزلہ ٹرین کہا جاتا ہے. اور یہ جو ٹرین ہے اس میں 2 کلاس ہیں. ایک نارمل کلاس ہے اور دوسری بزنس کلاس ہے. نارمل کلاس کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً 755 لیرہ یا 600 لیرہ ہے. اور اگر آپ 65 پلس ہیں تو اس میں آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. اس میں صرف ایک قباحت یا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو اس کی بکنگ 2 سے 3 ہفتہ پہلے کرانا پڑتی ہے کیونکہ اس کی سیٹ آرام سے اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جانے کی اور آنے کی دونوں طرف کی سیٹیں آرام سے کروا لیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ٹرین 4.5 گھنٹے میں آپ کو انقرہ سے استنبول پہنچا دیتی ہے. اس کے مختصر اسٹاپ ہیں 2 یا 3. بہت آرام دہ سفر ہے. اگر آپ بزنس کلاس سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے 200 لیرہ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو اسنیکس مل جاتے ہیں. اور اگر آپ ایکسٹرا سے خود کچھ کھانا پینا چاہیں تو اس میں ڈائننگ کار کی سہولت بھی موجود ہے. اس میں ایک چھوٹا سا میں ایک پوائنٹ بتاتا چلوں جو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں, انہیں پہ تھوڑا سا ذرا ذہنی گفت اٹھانا پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس سمت میں ٹرین موو کر رہی ہے اگر آپ کو سیٹ اپوزٹ ملی تو ظاہر آپ تھوڑا سا ان ایزی فیل کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بکنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بوگی کا سیٹنگ پلان بھی دیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ سے وہ پوچھ بھی لیتا ہے کہ ٹورڈز ڈائریکشن ٹرین ڈائریکشن اگر آپ کو سیٹ لینی ہے تو آپ وہ سیٹ لیجئے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سفر کو انجوائے کر سکیں. یہ ہو گئی جناب ٹرین کا کرایہ کتنا ہے, اس میں سہولیات کیا ہیں. اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں ان کا بھی میں اضافہ کرتا چلوں. جب ٹرین استنبول میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے 4 بڑے اسٹاپ ہیں. سب سے پہلا اسٹاپ بوستانجہ آتا ہے. اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ سبیہ گوکچین ایئرپورٹ سے ہے تو آپ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ بوستانجہ اسٹاپ پہ اتر جائیں اور آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹیشن کے اندر ہی اندر چلتے ہوئے آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی. آپ جو ہے وہ میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ جائیے اور وہ میٹرو آپ کو سیدھی جو ہے وہ سبیہ گوکچین اسٹیشن پہ اتار دے گی, سبیہ گوکچین ایئرپورٹ لے جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے سبیہ گوکچین سے سفر کرنے والوں کے لیے. اب آپ آ جائیے کہ اگر آپ کو اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو اگلا اسٹاپ ہے. اچھا یہاں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ جب ہائی اسپیڈ ٹرین یہاں سے جب روانہ ہوتی ہے تو وہ تقریباً ایوریج 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے بڑے آرام سے. لیکن جیسے ہی وہ استنبول شہر میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے اور وہ تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے 10 سے 15 منٹ. لیکن اس کے لیے آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, البتہ یہ ذہن میں رکھیے آپ. تو اب جو اگلا اسٹاپ ہے بوستانجہ سے وہ ہے سوتلو چشمے کا جو کہ بہت ہی فیمس اسٹاپ ہے. سوتلو چشمے جو ہے وہ اگر آپ کو جانا ہے جناب اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو سوتلو چشمے سے آپ باہر آئیں گے اور آپ رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے. چند قدم چلنے کے بعد یعنی بمشکل تمام 2 سے 3 منٹ کے بعد سامنے آپ سڑک کراس کریں گے, اس پہ بس اسٹاپ بنا ہوگا ایگزیکٹلی وہاں پہ انقرہ کی طرف سے. وہاں پر بھی شٹل بس سروس اویلیبل ہے ایئرپورٹ کے لیے جو کہ ہر 1 گھنٹے کے فرض سے آتی ہے اور آپ کو جو ہے بس وہاں پہ سہولت سے مل جائے گی اور یہ آپ کو سیدھا جو ہے استنبول اتاتürk ایئرپورٹ پہ اتار دے گی. اس کا بھی کرایہ تقریباً وہی 80 یا غالباً 100 ترکیش لیرہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ سہولت وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ 2 اور اسٹاپ بھی ہیں, یہ صرف معلومات کی غرض سے بتاتا چلوں آپ کو. تیسرا اسٹاپ جو ہے وہ اس کا نام ہے کیا کہتے ہیں ہلکلی نام ہے اس کا, اور ایک اور اسٹاپ ہے پینڈک. تو اگر آپ کو کسی بھی ریزن سے اگر جو وہاں کا سب سے بڑا استنبول کا بس ٹرمینل ہے اگر وہاں پہ پہنچنا ہے جس کو اوتوبشگار کہا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہلکلہ
اسٹاپ مناسب رہے گا، آپ اس پر اتر کے وہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جناب معلومات ہائی اسپیڈ ٹرین کے حوالے سے۔ ٹرین ہی کے تعلق سے ایک آپشن اور بھی آپ کے پاس ہے، اور وہ انتہائی آرام دہ اور سہولت والا ہے، میں نے خود اس سے سفر کیا ہوا ہے، میں اس کی بھی معلومات آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ ہے نارمل ٹرین۔ نارمل ٹرین کا یہ کہ جیسے دوسری ٹرینیں ہوتی ہیں نارمل اسپیڈ سے یہ چلتی ہے، رات کو 9 بجے اس کا ڈپارچر ہوتا ہے، اور یہ صبح 6:30 بجے آپ کو سوتلو چشمے پہ اتار دے گی۔ اگر آپ اس سے پہلے اترنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی اس کا اسٹاپ موجود ہے، جیسے بوستان جہل کلی یا پینٹنگ، جس اسٹاپ پہ بھی آپ اترنا چاہیں۔ اس ٹرین کے فائدے کیا ہیں؟ پہلی بات تو کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے یہ نائٹ سروس ٹرین ہے، اس میں صرف اور صرف رات کے سونے کے لیے بوگیاں ہیں، اور اس میں برتھیں ہیں سونے کے لیے، اچھا صاف ستھرا کمپارٹمنٹ ہے، بہترین، آپ کو پرائیویسی پوری ملے گی 2 افراد کے لیے۔ اس میں چھوٹا سا واش بیسن ہوتا ہے، ہینگر ہوتا ہے، تولیہ ملے گا آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ کو جناب صاف ستھری بیڈ شیٹ دھلی ہوئی ملے گی آپ کو رات میں بچھانے کے لیے، بلینکٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ تکیے کا دھلا ہوا صاف ستھرا کور آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا اس میں فریج ہوتا ہے سیٹ کے نیچے، جس کے اندر آپ کو پانی اور جوس کا ڈبہ بھی ملے گا۔ اور اس کا کرایہ کتنا ہے؟ بہت ہی مناسب کرایہ ہے، 500 یا 550 اس کا کرایہ ہے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے سفر کیا تھا، اس وقت اس کا کرایہ 400 لیرا تھا، اب 550 یا 600 ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو رات میں سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ آرام سے سکون سے، ٹرین پورے 10 بجے فکس ٹائم پہ روانہ ہوتی ہے، ڈیلے کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ 10 بجے آپ ٹرین روانہ ہوتی ہے، آپ سکون سے اپنا برتھ پہ سو جائیں، اور سکون سے اپنا جو ہے نا سوتے ہوئے آپ کا سفر طے ہو جائے گا۔ تو یہ نارمل ٹرین ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو بکنگ پہلے سے کرانا ہوتی ہے، لیکن آرام سے اس میں مل جاتی ہے سیٹیں، کوئی اس میں دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرین کے حوالے سے دوسرا آپشن ہو گیا۔ تو اب تک جو میں نے آپ کو جو معلومات دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر بائی ایئر جانا ہے تھرو آؤٹ انقرہ سے استنبول، تو اس کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں، کس طریقے سے جانا ہے، اور دوسرا آپ کو اگر ٹرین کا روٹ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو۔ اب آپ آ جائیے جناب کہ اور کیا دیگر ذرائع ہیں، تو اس میں بس سروس کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ بہت ساری بس سروسز اویلیبل ہیں، تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ انقرہ سے استنبول کے لیے 150 بسیں چلتی ہیں، اور یہ 24 گھنٹے چلتی ہیں۔ جو سب سے بڑا بس ٹرمنل ہے اس کا نام ہے آشٹی ٹرمنل۔ آشٹی ٹرمنل جانے کے لیے آپ انقرہ میں کہیں بھی رہتے ہوں، آپ گوان پارک کے اسٹاپ پہ آ جائیے، اور نیچے آپ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ میٹرو اسٹیشن پہ جائیے، وہاں سے آپ کو آشتی کی بس مل جائے گی، اور یہ 6-7 اسٹاپ کے بعد آپ کو آشٹی ٹرمنل پہ اتار دے گی۔ باہر نکلتے ہی آپ کو بس ٹرمنل مل جائے گا۔ جو بڑی بس سروسز ہیں ان میں کامل کوچ ہے، میٹرو ہے، پموکلے ہے، اولوسوئے ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بے شمار بس سروسز ہیں۔ ان کا کرایہ عام طور سے 550 سے 600 لیرہ کے درمیان ہوتا ہے، اور ان کی جو ٹائمنگز ہیں وہ آشتی ٹرمنل سے اور استنبول تک کے تقریباً 5.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریفک کس طرح کا، اگر آپ دن میں ٹریول کر رہے ہیں، پیک آورز ہیں ٹریفک کے، تو یقیناً اس میں آدھا پونا گھنٹہ زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن ایوریج ٹائمنگ کے 5.5 گھنٹے، بہت آرام دہ سفر ہوتا ہے ان بسوں میں۔ صاف ستھری بسیں ہوتی ہیں، آپ کو اس میں پانی مل جاتا ہے، اسنیکس دیتے ہیں آپ کو، پانی جتنا پینا چاہیں آپ پی لیں۔ کچھ بسز میں ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایڈوانٹیج ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ کس بس سروس سے ٹریول کیا تھا، غالباً میٹرو تھی، اس میں ٹوائلٹ بھی تھا۔ اگر نہ بھی ہو تو تب بھی کم از کم 2 اسٹاپ پہ تو یہ لازمی روکتے ہیں، اور اس میں آپ ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا باتھ روم یوز کر سکتے ہیں، اس کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، آپ اس میں ریفریشمنٹ لے سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی جناب بس کے حوالے سے۔ اب آخر میں آ جائیے کہ لاسٹ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس۔ تو لاسٹ آپشن ہے جناب پرائیویٹ ٹیکسی کا۔ پرائیویٹ ٹیکسیز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہی سروسز ہیں جو چلتی ہیں انقرہ ٹو استنبول یا استنبول ٹو انقرہ۔ تو اس میں جو سب سے پہلی ہے اس کا نام ہے ڈے ٹرپ۔ یہ ڈور ٹو ڈور ٹیکسی سروس ہے، آپ کو گھر سے پک کرے گی اور آپ کو آپ کے آخری اسٹاپ تک ڈراپ کرے گی۔ اس میں ڈرائیور آپ کو انگلش اسپیکنگ ملے گا، آپ کو بات چیت کرنے میں آسانی رہے گی، اور کمفرٹیبل سفر ہوگا آپ کا۔ لگیج کی سہولت ہوگی آپ کو، ڈرائیور یہاں پہ بہت بااخلاق ہوتے ہیں، آپ کا سامان خود اٹھا کے وہ ڈگی میں رکھیں گے، اتاریں گے بھی خود۔ ان ٹیکسی جو ہے ان کا ایوریج جو ٹائم ہے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے سفر کا،
اور اگر ٹریفک زیادہ ہوگا تو کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے۔ پر پرسن جو اس کی چارجز ہیں یہ 3200 لیرہ سے 3400 لیرہ کے درمیان ہوتے ہیں۔ دوسری ٹیکسی سروس جو ہے اس کا نام ہے 12 گو ایشیا۔ یہ بھی تقریباً 4 سے 6 گھنٹے لیتی ہے، ایوریج اس کے بھی ٹائمنگ وہی ہے، اور اس کے بھی تقریباً اتنے ہی چارجز ہیں، اور لگیج فیسلٹی بھی تقریباً وہی ہے۔ چوتھی سروس ہے سٹی ایئرپورٹ ٹیکسی۔ پانچویں سروس جو ہے وہ فائنل ٹریول کے نام سے ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی ٹیکسی سروس ہیں۔ اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹیکسی یو کے نام سے ہے، اس میں اگر آپ فل ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں، 1 لوگ 2 لوگ 3 لوگ جتنے بھی ہوں، اگر آپ پوری لمسم ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سے فیملی کے افراد ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے ساتھ نہ بیٹھے، تو اس صورت میں اس کا جو کرایہ ہے وہ 17,500 لیرہ یا $445 اس کے جو ہے نا وہ چارجز ہیں۔ یہ آپ سمجھیے پوری ٹیکسی آپ کی ہوگی ایک اس طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ افراد زیادہ ہیں، 6 یا 7 افراد ہیں، تو وین ٹیکسی بھی اویلیبل ہے 6 یا 7 افراد کے لیے، تو اس میں لگیج بھی 6 7 8 زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں آرام سے اور بآرامدہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ پر پرسن کرایہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جناب تمام معلومات کہ آپ کو اگر انقرہ سے استنبول سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا آمد و رفت کے ذرائع ہیں، اور آپ کے لیے کون سا بہتر ہو سکتا ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور آپ سے پھر کسی اچھی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔